السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے آداب۔ جب روضہ اقدس پر حاضری کا ارادہ ہو تو خوب طہارت و نظافت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مناسب یہ ہے کہ غسل کر لے اور اچھا سا لباس زیب تن کر کے بالوں میں کنگھا کر لے، خوشبو اور سرما کا اہتمام ہو۔ اپنی قیام گاہ سے باہر نکل کر پہلے کچھ صدقہ کریں، وقار کے ساتھ ڈرے سہمے کہ کہیں کوئی بے ادبی یا گستاخی نہ ہو جائے۔ قدم اٹھاتے ہوئے مسجد نبوی تک آئیں، آسانی ہو تو باب جبرائیل سے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور دائیں قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی پڑھ لے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ اگر سہولت ہو تو سیدھے ریاض الجنہ پہنچ کر محراب میں یا اس کے محاذ میں یا جہاں آسانی ہو سکے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنے ہوش و حواس درست کرے تاکہ سستی اور غفلت نہ کرے، اس کا احتضار کرے۔ یہ دربار کس کا ہے؟ محبوب رب العالمین کا، رحمت للعالمین کا۔ یہ سوچی کہ یہاں تو مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام وغیرہ سلام کو آتے ہیں، اور روضہ اقدس کی جانب نہایت سکون اور وقار کے ساتھ بڑھے اور مواجہ شریف پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ جالی مبارک میں 3 جھروکے ہیں۔ اندر کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قبروں کا سامنا ہوتا ہے۔ ان جالیوں کی دیوار سے 3-4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہونا چاہیے، یا جہاں جگہ مل جائے۔ زیادہ قریب ہونا بے ادبی ہے۔ آنکھیں پرنم ہو، دل دھڑک رہا ہو، نگاہیں نیچی ہو، ادھر ادھر دیکھنا، اندر جھانکنا سخت بے ادبی ہے۔ پاؤں ساکن اور باوقار رکھنا چاہیے۔ اب یہ تصور کرے کہ چہرہ انور اس وقت میرے سامنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاضری کی خبر ہے۔ پھر ذوق و شوق سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ مخصوص سلام یاد ہو تو وہ پڑھے، ورنہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ پڑھے۔ اگر دوسرے لوگوں نے سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو، ان کا سلام پہنچا دینا چاہیے۔ پھر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں مغفرت سے درخواست کرنی چاہیے۔ پھر تقریباً 1 ہاتھ دائیں طرف ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھنا چاہیے۔ پھر تقریباً 1 ہاتھ بائیں ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر پہلی جگہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ جائے اور خوب دعائیں کرے، اور حضرات شیخین کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر عزیز و اقارب، دوست و احباب اور جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ پھر تمام مسلمانان عالم کی خیر و بھلائی کی دعا کر کے دعا ختم کرے۔ اللہ حافظ۔